السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو ریل اسمبلی میں وزیر KTR کا بیان۔ ABVP کارکنوں کا اسمبلی کے روبرو احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج۔ لوک سبھا میں کانگریس کے 7 اراکین کی معطلی ختم، اسپیکر سے بھی پارٹیوں نے کی تھی اپیل۔ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر سابق ولی عہد اور شاہ سلمان کے بھائی جیل میں بند۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے واضح کیا ہے کہ پرانے شہر حیدرآباد میں جلد ہی میٹرو پروجیکٹ مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے ریاستی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے موقع پر مختلف اراکین کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرانا شہر حیدرآباد میں میٹرو لائن کے لیے جائیدادوں کو حاصل کرنے کا کام مقامی عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے آشیرواد سے حیدرآباد کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز الاٹ کیے گئے ہیں۔ جیسا آپ نے ابھی کہا اور جیسا CM صاحب نے آپ کو 4 دن پہلے جب رپلائی گورنرز ایڈریس پہ رپلائی CM صاحب دے رہے تھے تو انہوں نے کھلے عام سب کے سامنے کہا کہ جلد سے جلد اس کا آغاز کیا جائے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں جو 93 سے زیادہ ریلیجیس اسٹرکچر تھے ان کا ایک انجینئرنگ سولوشن بھی لیا گیا، تو آپ کے مدد سے اور آپ کے سارے MLAs کے مدد سے، جتنے بھی آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، آپ کے مدد سے میں امید کرتا ہوں کہ لینڈ ایکوزیشن جلد سے جلد شروعات کریں گے، اور اس میں آپ کا مدد بھی ہمیں چاہیے ہوگا، کیونکہ جہاں کہیں بھی ایک سینسٹیو جیسا سچویشن کوئی بھی آ جائے تو اس میں ایک میٹنگ بلا کے وہیں پہ لوکلی کوآرڈینیٹ کر کے اگر ہم ساتھ ساتھ کریں گے، گورنمنٹ اور آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو ضرور جلد سے جلد ہوگا، اور جیسا CM صاحب نے کہا وار فوٹنگ پہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور شروعات بھی جیسا آپ نے کہا جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔ تلنگانہ کے RTC ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ ہڑتال کے دوران کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے RTC ملازمین کی تلنگانہ کے RTC ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ ہڑتال کے دوران کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے RTC ملازمین کی ہڑتال کے دنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 235 کروڑ روپے جاری کرتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ واضح رہے کہ ریاست میں 60 دنوں تک RTC ملازمین نے ہڑتال کی تھی۔ تنخواہوں کے لیے رقم جاری کرنے کے احکامات پر ملازمین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد نے تلنگانہ اسمبلی کا گھیراؤ کیا۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد اسمبلی کے پاس پہنچ گئی اور چند کارکنوں نے اسمبلی کے گیٹ پر چڑھنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ تاہم ABVP رہنماؤں نے اسمبلی کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور انہیں بلاک کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پولیس اور ABVP کارکنان کے مابین گرما گرم بحث ہوئی۔ ABVP رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ ABVP لیڈرز نے 9 یونیورسٹیز کی جائیدادوں پر فوری تقررات، 50,000 اساتذہ کی خالی اور جونیئر کالجوں کی لیکچررز کی جائیدادوں پر تقررات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برسر اقتدار حکومت تعلیم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ایشور نے کہا ہے کہ جلد ہی ریاست کے گروکل اسکولز میں خالی جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ انہوں نے قانون ساز اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خانگی اسکولز کی طرز پر سرکاری اقامتی اسکولز چلائے جا رہے ہیں۔ ریاست میں جملہ 966 گروکل اسکولز قائم کیے گئے ہیں۔ سرکاری اقامتی اسکولز کے طلباء قومی سطح کے امتحانات میں بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں۔ الوال پولیس اسٹیشن حدود میں واقع سبھاش نگر گورنمنٹ اسکول میں 10ویں جماعت کے طالب علم پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کر دیا گیا۔ 10ویں جماعت کا طالب علم ومشی خانہ جی گڑے میں ٹیوشن سے واپس لوٹ رہا تھا کہ نامعلوم 8 حملہ آوروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ حملے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ اس حملے میں شدید زخمی ومشی کو بغرض علاج دواخانہ منتقل کیا گیا ہے اور اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ پولیس CCTV فوٹیج کی مدد سے حملہ آوروں کی تلاش میں مصروف ہے۔
ضلع رنگاریڈی کے راجندر نگر اوپرپلی میں مقامی افراد زنخواؤں سے پریشان ہیں۔ اسی راستے سے گزرنے والوں کو ان زنخواؤں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ مقامی افراد نے تنگ آ کر پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر زنخواؤں کو گرفتار کر لیا۔ مقامی مرد و خواتین نے بتایا کہ رات کے اوقات میں اس علاقے میں ان کی شرارت زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے پولیس میں شکایت کی گئی۔ ہمارے محلے میں جانے کا ایک راستہ ہے جو پلر نمبر 161 سے اور 162 کے بیچ میں جاتا ہے۔ یہ راستے سے 4 محلے کی عوام جاتی ہے جو پانڈو نگر، بھوپال نگر، قائم نگر اور جلال بابا نگر کے اندر جانے کا راستہ یہی ہے۔ یہاں پہ کچھ ہجڑے اپنا کاروبار چلا رہے تھے، جس میں جو ہے نا ہم نے کافی وقت ان کی جو ہے نا مخالفت کی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے کاروبار سے باز نہیں آ رہے تھے۔ حالیہ 3-4 دن پہلے وہاں ایک مرڈر بھی ہوا ہے۔ وہاں پہ آنے جانے میں پینے کھانے والے لوگوں سے کافی تکالیف ہے ہمارے محلے کے لوگوں کو۔ محلے کی خواتین وہاں سے نہیں جا سک رہی۔ ہم نے کئی وقت دیگر طریقے سے کوشش کی کہ وہاں سے ان کا کاروبار برخاست ہو۔ آج ہمارے محلے کی خواتین آج رات میں اسی راستے سے جو ہے نا محلے کے اندر آ رہی تھی۔ کچھ پینے کھانے والے عناصر نے شرپسندی کیا اور ان کا ہاتھ وغیرہ پکڑنے کے بعد محلے کے نوجوانوں میں کافی بے چینی شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد ہم نے آج ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور راجندر نگر PS کے حوالے کیا۔ کارخانہ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک ہی عمارت میں واقع 2 فلیٹس میں سرقے کی واردات انجام پائی۔ پولیس نے بتایا کہ کارخانہ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع واسوی نگر میں واقع سرینیواس ٹاورز اپارٹمنٹ میں کل شب سرقے کی واردات ہوئی۔ اس عمارت کے فلیٹ نمبر 104 اور 204 میں یہ سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ ان فلیٹس کے مکین ہولی تہوار کے موقع پر اپنے گھر کو مقفل کر کے باہر گئے ہوئے تھے۔ نامعلوم سارقین نے موقع پا کر سرقے کی واردات انجام دی اور گھر میں موجود قیمتی اشیاء و دیگر اشیاء لے کر چلتے بنے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور CCTV فوٹیج کی مدد سے سارقین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم میں حکمران جماعت YSR کانگریس کی طرف سے ایک خاتون نے ادارہ جات مقامی کے منڈل پریشد امیدوارہ کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کیا، جس کی رات میں منگنی ہوئی تھی اور صبح اس نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ہونے والے شوہر کے خاندان کی طرف سے اس نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ ضلع کا منڈل پریشد کاکا ریچوڑو حلقہ اور OC خاتون کے لیے محفوظ ہے۔ YSR کانگریس کی طرف سے امیدوار کے انتخاب کی ذمہ داری دیکاناکنڈا دیہات کے B چندرشیکھر کو دی گئی تھی۔ چندرشیکھر کو 3 بیٹے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو امیدوار بنانے کے بجائے اپنے بڑے لڑکے سریش کی شادی کا فیصلہ کیا اور وینکٹ نرسیا کی بیٹی کے ساتھ رشتہ طے پایا۔ منگل کی شب منگنی ہوئی، جس کے بعد چہارشنبے کو اس لڑکی نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا کیونکہ اس کا تعلق OC طبقے سے ہے۔ لوک سبھا نے کانگریس کے 7 اراکین کی معطلی فوری طور پر ختم کر دی ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے کیبن میں آج ہوئی بین پارٹی اجلاس کے بعد کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے ایوان کو خوشگوار طریقے سے چلانے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی اور 5 مارچ کو معطل کیے گئے 7 اراکین کی معطلی فوری طور سے ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ارجن رام ویگھوال نے ایوان کو درست طریقے سے چلانے کے اصول 374(2) کے تحت کانگریس کے گورو گوگوئی، TN پرتاپن، ڈین کوریاکوس، بینی بہنان، مینگم ٹیگو، گرجیت سنگھ اوجلا، راج موہن ایتھین کی معطلی واپس لینے کی تجویز پیش کی، جسے ایوان سے صوتی ووٹوں سے پاس کر دیا۔ مدھیہ پردیش کے نوجوان لیڈر جیوتر آدتیہ سندھیا بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آج BJP کے صدر JP نڈا کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ JP نڈا نے سندھیا کو BJP کی ابتدائی رکنیت دی۔ سندھیا نے کہا کہ ریاست کی کانگریس حکومت نے انتخابات میں عوام سے کیے وعدے کو پورا نہیں کیا، کسانوں کے قرض معاف نہیں کیے۔ سعودی عرب میں شاہی خاندان کے اندر غداری اور موجودہ بادشاہ کے تختہ پلٹ کی سازش کو لے کر کئی طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ شاہی خاندان کے جن ممبران کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی پلاننگ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اقتدار حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا۔ سعودی عرب میں اس بات کو لے کر قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ شاہی خاندان کے افراد کس طرح سے تختہ پلٹ کی سازش رچ رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس بات کی افواہ نے بھی زور پکڑ لیا تھا کہ شاہ سلمان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور ان کی جگہ ان کے بیٹے گدی سنبھال سکتے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔
हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल असेंबली में वजीर KTR का बयान। ABVP कारकुनों का असेंबली के रूबरू एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। लोकसभा में कांग्रेस के 7 अराकीन की मौतली खत्म, स्पीकर से भी पार्टियों ने की थी अपील। और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर साबिक वली-ए-अहद और शाह सलमान के भाई जेल में बंद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होते हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।